بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، انتہائی خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں۔ اس کا نام پہاڑوں کی بھی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، اور آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں پہاڑوں کی دنیا میں۔ تو آج ہم جادران جا رہے ہیں، موسم بہت ہی خوشگوار ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے، اور انشاءاللہ آج کا جو سفر ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ دوستو اب پہاڑ پر ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا ہے، تو ہم سب سے پیچھے ہیں، وہ ہمارے دوست سارے آگے نکل چکے ہیں، تو اب ہم ان کو فالو کریں گے اور انشاءاللہ ان تک پہنچ جائیں گے۔ نظارے قابل دید ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ پر کتنا سبزہ ہے، تو بہت ہی زبردست موسم ہے۔ اس میں تو گرمی بہت ہے لیکن بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، اور اگر اب ہم تھوڑی سی اونچائی پہ جائیں گے انشاءاللہ پھر ٹھنڈی ہوائیں ہمارا استقبال کریں گی، اور بہت ہی زبردست سفر جا رہا ہے۔ بس تھوڑی سی تھکان ہو رہی ہے کیونکہ پہاڑوں پہ اکثر سفر نہیں ہوتا، شوق تو بہت ہے لیکن موقع بہت ہی کم ملتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں، نہیں تو آگے دوست جو ہے نا وہ اتنی دور چلے جائیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس راستے پر جانا ہے۔ پہاڑوں کی دنیا بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، یہاں کے پیڑ پودے، یہاں کی جڑی بوٹیاں، یہاں کے پھول اور یہاں کے میوہ جات انتہائی لذیذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں تو یقیناً آپ یحییٰ بھائی کو ضرور فالو کرتے ہوں گے۔ یحییٰ بھائی اپنی ایک ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو پیڑ ہیں یہ صرف خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ پیڑ ہمارے علاقے میں بلوچستان میں خاص کر کولو میں بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ انہیں ہم اپنی زبان میں پیش کہتے ہیں، اور ان سے کئی چیزیں بنتی ہیں، جیسے کچا رسا ہو گیا، مسلے ہو گئے، اور چٹائیاں بنتی ہیں، اس سے بہت چیزیں بنتی ہیں۔ اور پرانے وقتوں میں اس سے چپل بھی بنایا جاتا تھا، جسے ہم سواس کہتے ہیں۔ تو پرانے وقتوں میں یہ چپل نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگ اس کے ذریعے چپل بنا کر پہنتے تھے، اور یہ ایک بہت ہی زبردست پودا ہے، اور جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں زبردست پھل بھی لگتے ہیں۔ تو اب ان کے پکنے کا سیزن ہے وہ بھی قریب ہے۔ یہ تو چھوٹے ہیں، ان میں فصل نہیں ہوگا، لیکن دوسرے علاقوں میں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان پہ فصل بھی ہوتا ہے۔ یار پانی تو پلا دو، بہت تھک گیا ہوں۔ ایسے میں بڑا سخت لوٹا ہوں، لیکن یار یہاں میں پگھل گیا۔ الحمدللہ اب بھائی جان میں جان آ گئی ہے، تو تھوڑی دیر سائے میں بیٹھتے ہیں 2-4 منٹ اور پھر آگے چلتے ہیں۔ پی لو بھائی، آپ ہی پانی پیو یار۔ ادا في دي ثون هاشي ماشاءاللہ، اس کے بارے میں بتائیں، یہ کیا چیز ہے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس کو ہم اپنے زبان میں پیدر کہتے ہیں، ویسے اس کو پہاڑی کریلا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے کھانے کے کئی سارے فائدے ہیں۔ ہم دیہات میں بیٹھے ہیں تو ہم اس کو کھائیں گے، اس کو کھا سکتے ہیں، پر یہ بہت ہی زیادہ کڑوا ہے۔ جو لوگ شہر میں بیٹھے ہیں وہ اس کو کھا نہیں پائیں گے، تھوڑا سا کڑوا ہے، پر اس کے کھانے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ اگرچہ یہ تھوڑا سا کڑوا ہے لیکن مجھے تو اس کا ذائقہ بہت ہی پسند ہے، اور اس کو یہاں دھونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پیور نیچر ہے، بارشوں نے اس کو بالکل صاف کیا ہوا ہے۔ تو مجھے یہ چیز بہت ہی پسند ہے، پہاڑی کریلا۔ ماشاءاللہ پرندوں کی چہچہاہٹ، اور اب تو ماشاءاللہ ہوا بھی چلنی شروع ہو چکی ہے، تو بہت ہی پیارا موسم بھی بن چکا ہے اور بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں ہم۔ یہاں ہمیں ایک اور پہاڑی میوہ ملا ہے
तो मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, लेकिन इसका जो जायका है ना वो कुछ मीठा है, तो इसका जायका अच्छा है काफ़ी, लेकिन इसका नाम मुझे नहीं मालूम कि इसका नाम क्या है। तो काफ़ी अच्छा जायका है इसका, इस तरह के दाने हैं इसके। चलें अब। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा तालाब है, इसको हम बलोची में ओटर कहते हैं, और पहाड़ों में इसी से पानी पिया जाता है। देहाती लोग, पहाड़ी लोग इसे पीते हैं, और मैं भी इसे पीऊँगा। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम हिंजीर पोर्ट तक पहुंच चुके हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने शहर से लेकर यहाँ तक का सफ़र देखा। तो अगली वीडियो में हम आपको हिंजीर पोर्ट और यहाँ पर जो हम एक्टिविटीज़ करेंगे और यहाँ पर जो हमारा ट्रेडिशनल खुराक होगा, फूड्स होंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।